وہ اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا اور اس کا بے جان ہوتا وجود اٹھا کر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتا اپنی گاڑی کی طرف گیا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر رضوان پریشان ہوا تھا۔ دانش کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی اسپتال کی طرف لے کر چلو، پریا بے ہوش ہو گئی ہے، پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کا سر اپنی گود میں رکھے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ دانش کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ پریا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پریا کو اس حال میں لانے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی پریا تکلیف میں تھی، نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تھا، وہ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ جلدی چلو، کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ وہ چلایا تھا جبکہ وہ فل سپیڈ میں گاڑی آگے لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کے چلانے پر وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا مالک اس وقت کتنی ٹینشن میں ہے۔ سر، ہم پہنچنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں، بس تھوڑی ہی دیر میں ہم ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا رہا تھا جبکہ دانش کا دیوانوں جیسا انداز اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے تک پریا سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اسے لوگوں کے سامنے بھی ذلیل کرتا تھا اور اب اس کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہو رہا تھا۔ پریشان تو وہ خود بھی ہو گیا تھا کیونکہ پریا بالکل اس کی بہن جیسی تھی اور اگر اسے کچھ ہوا تھا تو مطلب صاف تھا کہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے ہسپتال پہنچا چکا تھا، جبکہ دانش پاگلوں کی طرح گاڑی سے نکلا تھا، اسے ہسپتال کے اندر لے گیا تھا۔ یہ داؤد کا ہسپتال تھا، لیکن اس وقت وہ چھٹی پر تھا۔ سامنے سے آتے پہلے ڈاکٹر نے ہی دانش کو دیکھ کر تیزی سے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ تقریباً سب لوگ ہی اسے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ دانش دیوانہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز اسے چیک کر رہے تھے جبکہ وہ پاگلوں کی طرح دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ رضوان بھی ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ سب سے ہی غصے سے پیش آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز پر بھی اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا پاگل پن دیکھتے ہوئے اس نے دور رہنا بہتر سمجھا۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت اس کے قریب جانا خطرے سے خالی نہیں ہے اور وہ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈالتا، اسے دور رہنا ہی بہتر لگا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ وہ دانش کے سامنے آ رکی۔ دانش کی بے چینی بیان کر رہی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہاں میری بیوی اندر پڑی ہے اور تم ہنس رہی ہو، بتاؤ میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر داڑھتا ہوا بولا تھا۔ اس کی جان پر بنی تھی اور وہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ بات اتنی خوشی کی ہے کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں اور میم کو بھی ہوش آ چکا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ بس کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب بہتر ہیں، اندر آ جائیں۔ ڈاکٹر نے اس کے غصے سے گھبرا کر کہا، کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ اس سے جو الفاظ کہے جا رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کے سامنے خود پر قابو کرے۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، وہ ایک بار اسے کہتا کمرے کی طرف دیکھتا بنا اس کی اجازت کا انتظار کیے اندر داخل ہو چکا تھا جبکہ ڈاکٹر مسکرا دی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آتے ہوئے اس کا نازک سا وجود اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں، کیا تمہیں پتہ ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ میں بھی کیسی باتیں کر رہا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا، تمہارے اندر ہے۔ اس کے چہرے سے جھلکتی خوشی کو دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آج اللہ نے انہیں اتنا بڑا تحفہ دے دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، جبکہ گال سرخی جھلکا رہے تھے۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے دانش نے بے اختیار اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چوما اور ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور دادی کو فون کرنے کا سوچ رہا تھا جب اس کا اپنا فون بجنے لگا۔ بار بار فون سے ڈسٹرب ہو کر اسے پریا کے قریب سے اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ اس خوشی نے جیسے اسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔
وہ سب سے پہلے دادی کے پاس جا کر انہیں یہ خبر سنانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال خان اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اسے ہر نیوز چینل کی خبر بنا چکا تھا، اور اب بار بار اس کا فون کرنا یقیناً وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ بولو خان، کیا کہنا چاہتے ہو اس وقت؟ میرے پاس تمہاری کسی فضول بکواس کا جواب نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے تم نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے نا، اس کا جواب میں تمہیں کل تک ضرور دے دوں گا۔ جسٹ ویٹ اٹ اینڈ واچ اٹ۔ وہ غصے سے کہہ کر فون کاٹنے لگا تھا جب سے دوسری طرف سے خان کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ دانش پلیز فون مت کاٹنا، ایک بار میری بات سن لو۔ میری بیٹی ہسپتال میں ہے، اس نے ایک بار پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی جان بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ بس ایک بار میری بیٹی سے مل لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کو کھو نہیں سکتا، میرے پاس میری بیٹی ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بار تم اس سے مل لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو۔ دوسری طرف سے خان کی بھری ہوئی آواز نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اینی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اس نے بنا کچھ بھی کہے فون بند کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی تھیں۔ پرگیا کو گھر چھوڑ کر وہ ہسپتال چلا آیا تھا۔ اسے اینی سے ملنا تھا، اسے اینی کو سمجھانا تھا جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ غلط ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اینی جیے یا مرے، اسے اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن باپ بننے کی خبر نے آج اسے ایک الگ سی دنیا سے متعارف کر دیا تھا۔ اس نے پریا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، بلکہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اینی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ کبھی بھی شاید اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ اس نے غلط کیا۔ آج وہ باپ بننے جا رہا تھا اور کل اللہ اسے بیٹی کی نعمت سے نواز دیتا تو کیا کل اس کی اولاد کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا تھا؟ جو وہ کسی کی اولاد کے ساتھ کرے گا وہ کل اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بیٹی بھی مہریش کی طرح باغی ہو سکتی تھی، ضروری نہیں کہ ہر مہریش کی زندگی میں کوئی داؤد آئے۔ کل اس کی بیٹی بھی لیلا کی طرح سرے محفل بدنام ہو سکتی تھی، کل اس کی بیٹی کی زندگی بھی پریا کی طرح ہو سکتی تھی۔ نہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ پریا سے بھی معافی مانگے گا، صرف پریا سے ہی نہیں بلکہ مہریش کی دوست جسے مہریش کی پارٹی میں تھپڑ مارا تھا وہ اپنی ہر غلطی سدھارے گا تاکہ کل وہ اپنی بیٹی کے سامنے سرخرو رہے۔ آج باپ بننے کی خبر کے ساتھ جیسے ایک نئے دانش شاہ نے جنم لیا تھا۔ اس نے ہسپتال کے کمرے میں قدم رکھا تو خان صاحب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں امید نہ تھی کہ وہ یہاں آئے گا۔ ان کی بیٹی کے لیے میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو کہیں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو یہیں رہنا ہے۔ میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں کہ میں ایک کمرے میں بیٹھ کر اس سے بات کروں۔ آپ رکیں، میں آپ کے سامنے ہی اس سے بات کروں گا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ خان صاحب ہاں میں سر ہلاتے وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اسے اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے اور جنونی بھی، یہ انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اینی، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کنڈیشن، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں اور شاید تمہارے اس قدم پر میں تم سے شادی کرنے کے لیے بھی رضامند ہو جاؤں، لیکن کیا تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار لوگی جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو؟ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ سچ ہے، میری زندگی میں پریا کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ اگر میں تم سے شادی کے لیے رضامند بھی ہو جاتا تب بھی تم میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت رہو گی اور شاید کبھی بھی میری محبت نہیں بن پاؤ گی، کیونکہ محبت ایک بار ہوتی ہے اور میں اپنے محبت کسی کے حصے میں کر چکا ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے بابا نے آج تک تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے اور اس خواہش کو بھی شاید تمہاری ضد سمجھ کر پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا ایک الگ بات ہے اور کسی کی محبت کو چھیننا ایک الگ بات ہے۔ اگر میں تم سے شادی کرتا ہوں تم میری زندگی میں ہمیشہ ایک انچاہا انسان بن کر رہو گی،
کسی انسان کی زندگی میں اس کی انچاہی انسان بن کے رہنا کیا تمہارے لیے قابل قبول ہوگا؟ تم میری زندگی میں زبردستی شامل تو ہو سکتی ہو، لیکن میرے دل میں زبردستی اپنے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتی۔ اینی، میری محبت، میری چاہت، میرا سب کچھ میری پریا ہے۔ جسے تم محبت کہہ رہی ہو وہ محبت نہیں ہے، صرف ایک انٹریکشن ہے۔ یہ صرف وقتی احساس ہے کہ تم صرف ایک نیٹ پر مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ تو میں تمہیں بتا دوں اینی خان، محبت دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے میری پریا کو دیکھا، اسے سمجھا، اسے چاہا، اس سے شادی کی، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور آج وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، باپ بننے جا رہا ہوں میں۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور میں اپنی اس خوشی کو اپنی اچھی دوست کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ ہاں اینی، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں ایک بہت اچھا دوست ثابت ہوں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ پلیز 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 مت کیا کرو یہ سب کچھ۔ اللہ نے تمہیں اس لیے تو نہیں دی یہ زندگی کہ تم اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے والدین کو تکلیف دو۔ کل تک جو انسان سینہ تانے کھڑا تھا، آج کیسے بے بس ہے صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد انسان کو عرش سے فرش پر لے آتی ہے۔ سچ کہوں تو شاید میں یہاں پہ کبھی بھی نہیں آتا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے میرے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میں تو اپنی زندگی جی رہا تھا، ایسے ہی جیتا۔ آج میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے دل میں خوف خدا جاگا، مکافات عمل کا خوف۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کل میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو شاید وہ میرا کیا درا ہوگا، اور میں اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں چاہتا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اسے خوشی سے جیو۔ کسی اور کے لیے اپنی زندگی برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھ چکا ہوں میں، اور شاید یہیں تک تمہارے بابا کے بس میں تھا، اس سے آگے وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں بیوی کے طور پر شامل تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں اپنی دوستی دے سکتا ہوں، اور میرا وہ دوست داؤد کہتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا دوست ہوں۔ باقی آگے تمہاری مرضی۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ جو کب سے اسے سن رہی تھی، خاموشی سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، تو پھر میں اپنی اچھی دوست کے ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی خان صاحب بھی آئے تھے۔ دامیش، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، یہاں تک کہ ہر نیوز چینل پر تمہاری یہ جھوٹی خبر پھیلا دی۔ میں صبح ہونے سے پہلے سب نیوز چینل پر آ کر تم سے معافی مانگوں گا، اور تمہارا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، شاید زندگی کو ایک بزنس ڈیل کی طرح جینے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، لیکن بھول گیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کسی کے دل میں زبردستی جگہ نہیں بنا سکتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ دامیش نے مسکرا کر انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ آپ غلط نہیں ہیں، شاید اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت نارمل ہے، شاید ہر باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی حد پار کر جاتا ہے۔ ابھی تک اس لمحے سے واقف تک نہیں ہوں، باپ بننے والا ہوں، اس سوچ نے مجھ میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھنے لگا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کون سی کنڈیشن میں ہیں، اور آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور ہماری جو ڈیل کینسل ہوئی ہے پیرس والی، وہ بھی ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ان کا کاندھا تھپتھپاتے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی، بہت جلدی۔ ایسا وقت آنے والا تھا جب اس کے انتظار میں 2 نہیں بلکہ 3 لوگ ہوں گے۔ جب وہ گھر جائے گا، کوئی بھاگتا ہوا بابا بابا چلاتا اس کے پاس آیا کرے گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ جیسے اپنا گھر بنا چکی تھی، آنے والے وقت کو لے کر بہت زیادہ خوش تھا، حویلی جیسے خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ دادی اتنی زیادہ خوش تھی کہ وہ اظہار تک نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی پھر سے جوان ہو گئی ہیں۔
और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर वो परदादी बनने जा रही थी। और फिर महरीश और दाऊद ने आकर इनकी खुशियों को दोबाला कर दिया था। महरीश ने इनसे अब तक की तमाम तर बदतमीजियों की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, जिसे दादी ने खुशी से माफ़ करते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया था। और दामिश पर जो केस चल रहा था, इस पर भी खान साहिब ने सुबह ही सुबह हर न्यूज़ चैनल पर अपनी वीडियो जारी कर दी, जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने दामिश पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे। लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए जा रहे हैं। और इस खबर ने जैसे एक बार फिर से तमाम न्यूज़ चैनल के मुंह बंद कर दिए थे। बातें तो बहुत हुई, लेकिन दामिश ने इस मौजू पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। दादी इस वक्त मुलाजमों के साथ मिलकर घर का सारा सामान चेंज करवा रही थी। इनके लिए इनकी फैमिली ये सारे मुलाजिम थे जो इतने सालों से इनके साथ काम कर रहे थे, और वो सब भी तो दादी के बहुत ज़्यादा करीब थे। खासकर रिजवान महरीश तो तकरीबन रोज़ ही शाम को हवेली पाई जाती थी, और दाऊद दानिश के साथ सीधा यहीं पे आता था, और शाम को वो महरीश को अपने साथ लेकर चला जाता था। आज वो दोनों जल्दी घर वापस आ गए थे। आजकल तो दामिश वैसे भी रोज़ ही जल्दी घर वापस आ जाया करता था। जब से वो इसे बाप बनने की खुशखबरी मिली थी, इसका दिल कहीं नहीं लगता था। वो लोग अपनी मन मस्ती में लगे हुए थे जब अचानक एक मुलाजम ने आकर बताया कि मेहमान आए हुए हैं। दादी ने पूछा कौन, तो इसने आगे से जो नाम बताया वो सबके चेहरे पर जैसे स्याही बिखेर गया था। इस वक्त हाल के कमरे में जहांगीर और मिसेस जहांगीर ज़मीन पर दादी के पाँव के करीब इनसे माफ़ी मांगने में मसरूफ़ थे, जबकि दामिश खामोशी से खड़ा था। और महरीश अपने माँ बाप को रोता देखकर खुद भी रोने लगी थी। इन्हें रेहान के बारे में सब कुछ पता चल गया था। कल रेहान और इसके दोस्त रेप केस में बुरी तरह से फंस चुके थे, जबकि हर न्यूज़ चैनल को जैसे एक सुनहरी मौका मिल गया था इन लोगों पर खबरें बनाने का। इन्होंने इनका पुराना सारा इकट्ठा चट्टा भी खोल लिया, जिनमें एक बहुत बड़े फ्रॉड केस को भी खोल लिया गया था, जो कि रेहान की माँ बाप ने मिलकर किसी के साथ किया था, और अब सब सबूत इन लोगों के खिलाफ थे, तो जल्द ही इन्हें सज़ा भी होने वाली थी। ये सब जानकर जहांगीर शाह को बहुत अफसोस हुआ कि इन्होंने अपनी बेटी पर एतबार नहीं किया। मिसिस जहांगीर को बहुत अफसोस था जिन्होंने अपनी लाडली बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया था, लेकिन दामिश ने भाई होने का फ़र्ज अदा किया और इसके साथ खड़ा रहा। जो छोटी सी बात तो हरगिज़ नहीं थी, वो लोग तो इसके भी एहसानमंद थे। बस करो जहांगीर, कितना रोगे, बस जो हुआ भूल जाओ। इंसान से गलतियां होती रहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं तुम हिम्मत हार जाओ। और जहाँ तक बात महरीश की है, जो इसके नसीब में लिखा था वो हुआ है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दादा बनने वाले हो, और यहाँ तुम बच्चों की तरह रो रहे हो। वो इन्हें देखते हुए इन्हें खुशखबरी सुनाने लगी, जिस पर जहांगीर साहिब ने बेख्तियार सर उठाकर दामिश को देखा था, जो आगे से कुछ भी नहीं बोला। वो बिल्कुल खामोश रहा था, लेकिन आज पहली बार इसकी आंखों में इनके लिए कहीं पर नफरत नहीं थी। खुद बाप बनने के एहसास ने बाप की अहमियत बता दी थी। बहुत बहुत मुबारक हो दामिश, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें नेक और फर्माबरदार औलाद से नवाजे। मैं चाहता हूँ वो मेरे जैसा हरगिज़ ना हो। मुझ जैसी नाफरमान औलाद किसी इंसान को ना मिले। मैं ना तो एक अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा बाप बन पाया। मैंने अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारने के लिए तुम्हें छोड़ दिया, जबकि मैं जानता था तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ दामिश, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है बाबा जान। जो गलतियाँ आपसे हुई हैं वो सारी गलतियाँ मैंने भी की हैं। अगर आप एक अच्छे बाप नहीं बन पाए तो मैं कौन सा एक अच्छा बेटा हूँ। सब इंसानों से कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं, और फिर इन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। हम सिर्फ एक कोशिश करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को अना की चार दीवारों में बंद कर लेते हैं, और फिर हमारा बाहर निकलना जैसे नामुमकिन हो जाता है। आज तक मैंने जो भी किया, मैं आपसे इस हर बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अगर गलत आप थे तो ठीक मैं भी नहीं था।
میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ آج تک ہمارے بیچ میں تعلق جیسے بھی رہے، میں آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے معافی مانگنے کی، تو چھوٹا میں ہوں، معافی مانگنے کا پہلا حق میرا ہے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تو جہانگیر صاحب نے فوراً ہی اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ برسوں کی خواہش کو پورا کر رہے تھے، اپنے سینے سے لگائے وہ ایک بار پھر سے جی اٹھے تھے۔ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے جہانگیر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مہریش کو قریب بلایا تو وہ بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے آ لگی۔ ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی اور آج اس نے اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے مسز جہانگیر کو بھی معاف کر دیا تھا اور دادی نے بھی انہیں اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کسی طرح کا کچھ بھی برا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ دادی نے انہیں معاف کرنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ اب وہ اسی گھر میں رہیں گے جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے، اور جہانگیر صاحب کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو خوشی سے اپنی ماں کے قریب رہنے کو تیار ہو گئے تھے، جبکہ مسز جہانگیر بھی بہت خوش تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ دولت کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی، لیکن اب اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ ان کے لیے بھی اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں تھا۔ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگی ہو تم۔ 2 منٹ دے رہا ہوں، چھت پر آؤ، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اس سے زیادہ صبر نہیں ہے مجھ میں، نہ میں تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ خود آ جاؤ ورنہ سب کے سامنے اٹھا کر لے آؤں گا۔ سب آ گئے ہیں تو لگتا ہے بھول گئی ہو مجھے، وہ بڑے مزے سے فون کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ تو آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ان سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اب اچانک کہاں چلا گیا؟ وہ خود بھی سب کے بیچ محفل میں بیٹھی تھی، ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن دامیش کی دھمکی نے اس پر اچھا اثر دکھایا تھا۔ ان سب کے قریب سے اٹھ کر وہ کب گیا وہ جان تک نہ پائی تھی۔ کیا ہوا پریا بیٹی، تم اس طرح اچانک کیوں اٹھ گئی ہو؟ اسے اچانک اٹھتے دیکھ کر مسز جہانگیر حیران ہوئی تھی۔ ارے مام، آپ بھی نہ اس طرح سب کے بیچ میں سوال نہیں پوچھتے۔ دامیش بھائی نے بلایا ہے انہیں چھت پر، تھوڑی دیر پہلے اشارہ کر کے گئے تھے، لیکن ہماری بھابھی صاحبہ نے ان کے اشارے کو دیکھا تک نہیں، تو اب جانا تو پڑے گا ہی نا۔ جانے دیں، مہریش شوخی بھرے آواز میں کہا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، وقت بھی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے کیا پتا وہ کدھر ہیں، چھت پر یا کمرے میں، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ اس نے فوراً بہانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن مہریش کی شوخی سے بھرپور نظریں اسے اچھا خاصا شرمندہ کر گئی تھی۔ ہاں تو ہم کون سا کہیں گے، مت جاؤ، جاؤ اور جا کر اپنی نیند پوری کرو۔ اگر بھائی نے کرنے دی تو اس نے آخری جملہ کم آواز میں کہا تھا، لیکن اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ اس نے غور سے دیکھی تھی۔ وہ خاموشی سے وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ پاک نے اس کی ہر دعا قبول کر لی تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے مل گیا تھا۔ امتحان تو آئے تھے، لیکن وہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اپنی زندگی کو خوشحال بنا چکے تھے۔ ہر دن کے ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے میں دامیش اس کے لیے بے حد حساس ہوتا جا رہا تھا۔ دامیش کا انداز، اس کی محبت، اس کی شدتیں، اس کا جنون، اس کا عشق، اس کی دیوانگی، ہر چیز صرف اور صرف اس کے لیے تھی، اور وہ پوری کی پوری صرف اور صرف دامیش شاہ کی تھی۔ اس نے چھت پر قدم رکھا۔ دامیش اس وقت اسی دیوار کے قریب کھڑا تھا جہاں اس نے کبھی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ پریا آہستہ آہستہ بنا آواز پیدا کیے اس کی طرف قدم اٹھا ہی رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس کی ہر آہٹ کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ اب اگر تم مزید تھوڑی سی بھی دیر کرتی نا تو تمہارے لیے بہت مشکلات ہو جاتی، لیکن ٹائم پر آ کر تم نے خود ہی اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ بنا اس کی طرف دیکھے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اس کے اچانک حملے پر پریا پہلے تو پریشان ہوئی، لیکن پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آ گئی ہوں؟
میں نے تو بالکل بھی آواز پیدا نہیں کی، اتنی خاموشی سے قدم اٹھائے تھے۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی، جبکہ ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے ہلکی ہلکی مزاحمت بھی کر رہی تھی، جو داماد شاہ کو روکنے نہیں بلکہ مزید بےقراریاں دکھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں تمہیں تمہارے قدموں سے نہیں، تمہاری خاموشی سے پہچانتا ہوں، پریا جان۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر مجھے دیکھنا بند کریں اور اس چاند کو دیکھیں، کتنا حسین لگ رہا ہے۔ وہ اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ بڑی مشکل سے چاند کی طرف پھیر پائی تھی۔ وہ تو تمہارا چاند ہے ڈارلنگ، میرا چاند تو میری باہوں میں ہے۔ اب تمہیں دیکھنے کے بعد اور کسی چاند کو دیکھنے کی تمنا نہیں رہی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے میرے چاند کے ساتھ مصروف رہنے دو۔ میں فی الحال اور کسی چاند کو دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا، جبکہ پریا نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ دور آسمان پر چمکتا چاند دونوں کے اس نئے سفر پر مسکراتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔